آج کی کلاس میں ہماری آیت نمبر ہے 119 اور سورہ توبہ ہے اور پارہ نمبر ہے 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ اللہ پاک نے یہ جو ہمارا کل ایک بات ہمارا ٹاپک رہ گیا تھا، اس سے پہلے والی آیت جو تھی، اللہ پاک نے جہاں پر 3 مسلمانوں کی توبہ قبول کرنے کا اعلان فرمایا، وہ 3 لوگ جو تھے جن کی توبہ کی قبولیت کی یہاں آئی، اللہ پاک نے فرمایا آیت نمبر 118 میں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، 3 وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ زمین ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی اور ان کی زندگیاں ان پر دوبھر ہو گئیں اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کی پکڑ سے خود اسی کی پناہ میں آئے بغیر کہیں اور پناہ نہیں مل سکتی۔ پھر اللہ نے ان پر رحم فرمایا تاکہ وہ آئندہ اللہ ہی سے رجوع کیا کریں۔ یقین جانو اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ یہ جو سورت کا نام توبہ ہے، اسی وجہ سے توبہ سورہ توبہ کہلاتی ہے کہ یہاں پر 3 جو مسلمان انصاری صحابی جو پکے سچے مسلمان تھے، غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، تو ان کی توبہ کا اس میں ذکر ہے۔ یہ وہ آیت ہے 118 نمبر میں۔ تو وہ 3 یہ پہلے ویسے تو 10 صحابہ تھے، 10 میں سے 7 جو تھے انہوں نے تو خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو سزا دے لی، ستونوں سے باندھ لیا، درخواست معافی کی کر دی، تو اللہ پاک نے انہیں معاف فرما دیا۔ یہ جو 3 باقی رہ گئے تھے، ان تینوں میں کعب بن مالک اپنا واقعہ خود بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ 2 اور تھے، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی۔ تو انہوں نے تو اپنا واقعہ نہیں بتایا، لیکن کعب بن مالک اپنے زبان سے خود بتاتے ہیں، صحیح بخاری میں ان کی بڑی طویل روایت ہے، انہی کی زبانی سنتے ہیں، تو بہت ہی ایمان افروز واقعہ ہے۔ حضرت کعب بن مالک کے جو صاحبزادے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے ہیں، ان کا نام عبید اللہ ہے، اور کسی جگہ پہ عبداللہ بھی آیا ہے۔ تو کعب بن مالک جو تھے وہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، تو ان کے بیٹے جو عبید اللہ ہیں وہ آپ کا ہاتھ تھام کر مسجد لے جایا کرتے تھے آپ کو۔ انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب نے یہ بات ایسے بیان کی، انہوں نے بتایا کہ میں اس غزوہ تبوک کے موقع پر پیچھے رہ گیا تھا، حالانکہ اس کے سوا میں کسی اور غزوے میں کبھی پیچھے نہیں رہا تھا۔ تو غزوہ بدر کا ذکر نہیں کر رہے، کیونکہ غزوہ بدر میں چونکہ جہاد ایسے فرض نہیں ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا قافلہ لوٹنے جانا ہے، قافلے کو پکڑنے جانا ہے، تو چلیں، تو جو لوگ چل پڑے۔ اس طرح سے جہاد کا اعلان کر کے فرضیت نہیں آئی تھی، تو یہ اس وجہ سے غزوہ بدر میں شامل نہ ہونا جو تھا نا، ان کے لیے وہ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ پر اب یہ کیا ہوا کہ سرزنش کوئی نہیں تھی نا، تو اب یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اپنے ایمان کا واقعہ بتاتے ہیں کہ میں کب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا، جب بیعت عقبہ ہوئی تھی نا، جب ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں تھے، تو 10 نبوی تھا اور 11 نبوی تھا، تو مدینہ کے کچھ لوگ آ کر بیعت عقبہ کی، انہوں نے عقبہ کے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، تو یہ اس وقت کے مسلمان تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب لیلۃ العقبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے بیعت کی تھی اور آپ کی موافقت اسلام پر ہم نے کی تھی، تو میرے نزدیک وہ سب سے محبوب رات تھی، اور وہ عمل میرا جو تھا مجھے اپنے آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھا، لیکن کہتے ہیں کہ میں سمجھتا تھا کہ وہ بہت اچھا میرا کام ہے۔ لیکن اب غزوہ تبوک کی غیر حاضری کا واقعہ جو تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو آسانی اور قوت اب حاصل تھی، اس سے پہلے کبھی میسر نہیں آئی تھی۔ اس وقت میرے پاس 2 اونٹنیاں تھیں، اس سے پہلے کبھی میرے پاس 2 اونٹنیاں نہیں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس غزوے میں جاتے تو آپ توریا کرتے، یعنی ایسا اشارہ دیتے جو کہ مخالف ہوتا تھا، کیونکہ منافقین ہوتے تھے صفوں میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہتے نا کہ ہم نے مشرق میں جانا ہے صبح کو، تو صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ مغرب میں جائیں گے، یہ آپ جو ہے نا اشارہ جو ہے ایسا دیتے تھے۔
لیکن اب یہ تھا، اس والا جو غزوہ تھا، اس میں تو صاف صاف حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا تھا، کیونکہ موسم سخت گرم تھا، سفر بہت دور دراز کا تھا، دشمن بڑی تعداد میں تھا، اس لیے آپ نے صاف صاف مقصد واضح کیا تاکہ لوگ پوری تیاری کر لیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بھی اتنی زیادہ تھی کہ رجسٹر میں ان کے نام نہیں آ سکتے تھے، بس کوئی باز پرس نہیں تھی، یعنی اگر کوئی رہ بھی گیا ہے نا تو رش تھا، کافی لوگ جا رہے تھے، تو کوئی رہ بھی گیا تو کوئی اتنا پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ کوئی آیا کہ کوئی نہیں آیا، جو بھی چاہتا تھا کہ میں رک جاؤں وہ رک سکتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا رکنا مخفی رہ سکتا تھا، ہاں اللہ کی وحی آ جائے تو یہ اور بات ہے۔ اس لڑائی کے سفر کے وقت پھل پکے ہوئے تھے، سائے بڑھے ہوئے تھے، مسلمان صحابہ رضی اللہ عنہم اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیاریوں میں مصروف تھے۔ میری یہ حالت تھی کہ صبح نکلتا تھا کہ سامان تیار کر لوں، لیکن ادھر ادھر شام ہو جاتی اور میں خالی ہاتھ گھر لوٹ آتا اور کہتا کوئی بات نہیں، روپیہ تو میرے ہاتھ میں ہے، کل خرید لوں گا اور کل تیاری کر لوں گا۔ یہاں تک کہ یوں ہی صبح و شام آج کل کرتے کوچ کا دن آ گیا اور میں کوئی تیاری نہ کر سکا اور لشکر اسلام تبوک کی جانب چل پڑا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، 1-2 دن میں بھی پہنچتا ہوں کہ میرے پاس تو سواری تیار ہے، تو میں پیچھے سے ان کے پیچھے جا کے ان تک پہنچ جاؤں گا۔ یوں ہی کہتے ہیں کہ آج کا کام کل پر ڈالا اور کل کا پرسوں پر، یہاں تک کہ لشکر دور جا پہنچا اور گرے پڑے لوگ بھی چل دیے، یعنی جو کمزور تھے، جن کے پاس کوئی خاص تیاری بھی نہیں تھی، وہ بھی چل پڑے، اور جن کے بارے میں آتا تھا کہ شاید یہ کمزور ہیں نہ جا سکیں وہ بھی چلے گئے۔ میں نے کہا خیر چلے گئے ہیں تو میں ہوا کی طرح تیز چل کر ان سے جا ملوں گا، لیکن افسوس کہ یہ بھی مجھ سے نہ ہو سکا، ارادوں میں رہ گیا۔ اب تو یہ حالت تھی کہ میں بازاروں میں نکلتا تو مجھے سوائے منافقوں اور بیمار لولے لنگڑے اندھے مریضوں معذور لوگوں کی اور کوئی نظر نہ آتا، یعنی سارا شہر خالی ہو گیا، کیونکہ فرض تھا جہاد، سارے لوگ چلے گئے اور بس یہ بیمار رہ گئے اور منافق رہ گئے۔ پھر ان کو بہت احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا، میرا شمار ان لوگوں میں ہو رہا ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک پہنچ گئے تو انہوں نے مجھے یاد فرمایا، کیونکہ ماشاءاللہ سے یہ بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے جانثار صحابی تھے، اور احد میں، خندق میں اور خیبر میں اور حنین میں سب جگہ ساتھ تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمایاں ان کا مقام تھا، تو آپ نے پوچھا کہ کعب بن مالک نظر نہیں آ رہے؟ آپ نے فرمایا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ تو اب بنو سلمہ کے ایک شخص نے کہا اسے تو اچھے کپڑوں اور جسم کی راحت رسانی نے روک رکھا ہے، یعنی کہ وہ خوشحالی کی وجہ سے نہیں آ پایا۔ یہ سن کر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ بات درست نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا خیال تو کعب کی نسبت بہتر ہی ہے، یعنی کہ ہم اس کو اچھا آدمی سمجھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب لوٹ رہے ہیں تو میرا جی بہت گھبرایا اور میں ہیلے بہانے سوچنے لگا کہ یوں بہانہ بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے نکل جاؤں گا، اپنے والوں سے بھی رائے ملا لوں گا، یہاں تک کہ مجھے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کے قریب آ گئے تو میرے دل سے باطل اور جھوٹ بالکل الگ ہو گیا۔ میں نے سمجھ لیا کہ جھوٹے ہیلے بہانے مجھے نجات نہیں دلوا سکتے، سچ ہی کا آخر بول بالا رہتا ہے۔ پس میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، صاف سچ بات کہہ دوں گا۔ آپ خیر سے تشریف لائے اور حسب عادت پہلے مسجد میں آئے، 2 رکعت نماز ادا کی، وہیں بیٹھے، اسی وقت جہاد میں شرکت نہ کرنے والے آنے لگے اور عذر اور معذرت اور ہیلے بہانے کرنے لگے۔ یہ لوگ 80 سے کچھ زیادہ تھے، جو نہیں گئے تھے نا تو یہ ہیلے بہانے کر کے معذرتیں پیش کر رہے۔ آپ ان کی باتیں سنتے اور اندرونی حالت اللہ کے سپرد کر دیتے اور ظاہری باتوں کو قبول فرماتے، اور وہ کہتے کہ ہمارے لیے استغفار کریں تو آپ ان کے لیے استغفار کر دیتے۔ میں بھی حاضر ہوا اور سلام کیا۔ آپ نے غصے کے ساتھ تبسم فرمایا، جیسے تبسم تو فرمایا ہے لیکن اس میں غصہ تھا، ناراضگی تھی، اور مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں قریب آن کر بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا تم کیسے رک گئے؟ تم نے سواری بھی خرید لی تھی؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے سوا کسی اور کے پاس میں بیٹھا ہوتا تو 20 باتیں بنا لیتا، کیونکہ بولنے میں اور باتیں بنانے میں میں کسی سے پیچھے نہیں ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ آج اگر جھوٹ سچ ملا کر
آپ کے غصے سے میں آزاد ہو گیا تو ممکن ہے کل اللہ تعالیٰ آپ کو حقیقت حال سے مطلع فرما کر پھر مجھ سے ناراض کر دے، اور آج سچ کی بنا پر اگر آپ مجھ سے بگڑے تو ہو سکتا ہے کہ میری سچائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے پھر خوش کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سچ تو یہ ہے کہ واللہ مجھے کوئی عذر نہ تھا، مجھے اس وقت جو آسانی اور فرصت تھی اتنی تو کبھی اس سے پہلے میسر بھی نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا تو یہ سچ ہے، اچھا تم جاؤ، اللہ تمہارے بارے میں جو فیصلہ کرے گا وہی ہوگا۔ میں کھڑا ہو گیا، بنو سلمہ کے چند لوگ میرے پاس آئے، یعنی ان کے قبیلے کے لوگ، اور میرے ساتھ ہی چلے اور مجھ سے کہنے لگے اس سے پہلے تو تم سے کبھی کوئی اس قسم کی خطا نہیں ہوئی نا، لیکن تعجب کی بات ہے کہ تم نے کوئی عذر معذرت پیش نہیں کی جیسے کہ اوروں نے کی، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے استغفار کرتے تو تمہیں یہ کافی ہو جاتا، تم نے کیوں اس طرح سے کہہ دیا؟ تو الغرض وہ کہتے ہیں کہ اس طرح وہ لوگ میرے پیچھے پڑے کہ مجھے خیال آنے لگا کہ میں واپس جاؤں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی پہلی بات کو جھٹلا کر کوئی ہیلا غلط سلط میں بھی پیش کر دوں۔ پھر میں نے پوچھا کہ کوئی اور بھی میرے جیسے معاملے والا کوئی اور بھی شخص ہے؟ انہوں نے کہا ہاں 2 اور شخص ہیں، اور انہیں بھی وہی جواب ملا ہے جو تمہیں ملا ہے۔ میں نے کہا وہ کون کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ مرارہ بن ربیع ہیں اور ہلال بن امیہ ہیں۔ ان دونوں صالح اور نیک بدری صحابی تھے یہ دونوں۔ ان نیک بدری صحابیوں کا نام جب میں نے سنا تو مجھے پورا اطمینان ہو گیا کہ انہوں نے بھی سچ بولا ہے اور میں نے بھی سچ بولا ہے، وہ بھی سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے تھے، تو وہ بدری صحابی ہیں، تو میں نے بھی ٹھیک ہی کام کیا۔ وہ کہتے ہیں پھر میں گھر چلا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تینوں سے کلام کرنے سے مسلمانوں کو روک دیا۔ آپ نے کہا کہ کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے، ان کا کوئی بھی ان سے نہیں بات کرے گا، سلام کا جواب تک نہیں دے گا۔ لوگ ہم سے الگ ہو گئے، کوئی ہم سے بولتا چالتا نہ تھا، یہاں تک کہ مجھے تو اپنا وطن پردیس معلوم ہونے لگا، گویا کہ میں یہاں کی کسی چیز سے واقف ہی نہیں ہوں۔ 50 راتیں ہم پر اس طرح گزر گئیں۔ وہ دونوں بدری بزرگ تھے، وہ تو تھک ہار کر اپنے اپنے مکانوں میں بیٹھ رہے، باہر اندر آنا جانا انہوں نے چھوڑ دیا، اندر گھروں میں بیٹھے وہ روتے رہتے، اور میں ذرا جوان تھا، زیادہ آنے جانے والا تھا، تیز طبیعت کا تھا، میں نے مسجد جانا نہیں چھوڑا، نہ میں بازاروں میں آنا جانا میں نے ترک کیا، مجھ سے کوئی نہ بولتا تھا۔ نماز کے بعد جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں لوگوں کے مجمع میں تشریف فرما ہوتے تو میں آتا اور سلام کرتا اور اپنے جی میں کہتا کہ میرے سلام کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہلے ہیں یا نہیں، پھر آپ کے قریب ہی میں کہیں بیٹھ جاتا اور کنکھیوں سے آپ کو دیکھتا رہتا۔ جب میں نماز میں ہوتا تو آپ کی نگاہ مجھ پر پڑتی، لیکن جب میں آپ کی طرف دیکھتا آپ میری طرف سے منہ موڑ لیتے۔ آخر اس طرح کلامی کی طویل مدت نے مجھے پریشان کر دیا۔ ایک روز میں اپنے چچا زاد بھائی ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے باغ کی دیوار سے کود کر ان کے پاس گیا۔ مجھے ان سے بہت ہی محبت تھی، میں نے سلام کیا لیکن واللہ انہوں نے جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا ابو قتادہ تجھے اللہ کی قسم کیا تو نہیں جانتا کہ میں اللہ رسول سے محبت رکھتا ہوں؟ اس نے پھر خاموشی اختیار کی۔ میں نے دوبارہ انہیں قسم دی اور پوچھا، وہ پھر بھی خاموش رہے۔ میں نے تیسری بار انہیں قسم دے کر یہی سوال کیا، اس کے جواب میں بھی وہ خاموش رہے۔ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کو ہی زیادہ علم ہے، کہ یعنی سب لوگ جو ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور رسول نے جو کہا ہے بس وہی ٹھیک ہے۔ اب تو میں اپنے دل کو نہ روک سکا، میری دونوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور بہت ہی غمگین ہو کر میں پھر دیوار پر چڑھ کر باہر نکل گیا۔ میں بازار میں جا رہا تھا کہ میں نے شام کے ایک قبطی کو جو مدینے میں غلہ بیچنے آیا تھا یہ پوچھتے ہوئے سنا کہ کوئی مجھے کعب بن مالک کا پتہ بتا دے۔ لوگوں نے اسے میری طرف اشارہ کر کے بتا دیا۔ وہ میرے پاس آیا اور مجھے شاہ غسان کا خط دیا۔ روم کا جو بادشاہ تھا، رومن امپائر جو تھی جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے تبوک سے ہو کر، وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کے اندر سٹیٹس تھیں، تو وہ غسان کا جو علاقہ تھا اس کا جو امیر تھا، شاہ تھا، اس نے خط بھیجا۔ میں لکھا پڑھا تو تھا ہی، میں نے پڑھا تو اس میں لکھا تھا، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے سردار نے تم پر ظلم کیا ہے، تم کوئی ایسے گرے پڑے آدمی نہیں ہو، تم یہاں دربار میں چلے آؤ، ہم ہر طرح کی خدمت کریں گے اور تمہیں اپنے علاقے کا گورنر بھی بنا دیں گے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ ایک اور مصیبت
اور اللہ کی طرف سے ایک اور آزمائش آ گئی، یعنی کہ اب دشمن بھی مجھے جو ہے وہ بہکا رہا ہے، دشمن چاہ رہا ہے کہ میں ان کے ساتھ مل جاؤں، یعنی ایسی آزمائش ہے کہ دشمن جو ہیں وہ مجھ سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو جا کر چولہے میں اس خط کو جلا دیا۔ 40 راتیں جب گزر چکی تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد میرے پاس آ رہا ہے، اس نے آ کر آپ کا پیغام پہنچایا کہ تم اپنی بیوی سے علیحدہ رہو۔ میں نے پوچھا یعنی کہ طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ اس نے کہا نہیں، طلاق نہ دو لیکن ان سے ملو جلو نہیں۔ میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی یہی پیغام پہنچا۔ میں نے تو اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تم اپنے میکے چلی جاؤ اور وہیں رہو جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس امر کا فیصلہ نہ کر دے۔ ہاں، حضرت ہلال بن امیہ کی بیوی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے خاوند بہت بوڑھے ہیں، کمزور بھی ہیں، گھر میں کوئی خادم بھی نہیں ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کا کام کاج کر دیا کروں۔ آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن وہ تم سے ملے نہیں۔ انہوں نے کہا واللہ ان میں تو حرکت کی قوت ہی نہیں ہے، جب سے یہ بات ہوئی ہے تب سے لے کر آج تک ان کے آنسو تھمے ہی نہیں، انہوں نے تو کسی اور طرف توجہ ہی نہیں کی ہے۔ مجھ سے بھی اور میرے بعض دوستوں نے کہا کہ تم بھی اتنی اجازت حاصل کر لو جتنی حضرت ہلال نے حاصل کی ہے، لیکن میں نے جواب دیا کہ نہیں، میں اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں کہوں گا۔ اللہ جانے آپ جواب میں کیا ارشاد فرمائیں، ظاہر ہے کہ وہ بوڑھے آدمی ہیں اور میں جوان ہوں۔ 10 دن اس بات پر بھی گزر گئے اور ہم سے سلام کلام بند ہونے کو پوری 50 راتیں گزر گئیں۔ اس 50ویں رات کو صبح کی نماز میں نے اپنے گھر کی چھت پر ادا کی اور میں دل برداشتہ، حیران اور پریشان اسی حالت میں بیٹھا ہوا تھا جس کا نقشہ قرآن کریم نے کھینچا ہے کہ اپنی جان سے تنگ تھا، زمین باوجود اپنی کشادگی کے مجھ پر تنگ تھی کہ میرے کان میں صلا پہاڑی پر سے کسی کی آواز آئی، وہ با آواز بلند کہہ رہا ہے اے کعب بن مالک خوش ہو جا۔ واللہ میں اسی وقت سجدے میں گر پڑا اور سمجھ گیا کہ اللہ عز و جل کی طرف سے قبولیت توبہ کی کوئی خبر آ گئی ہے۔ اور یہی بات تھی، صبح کی نماز کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر صحابہ سے بیان فرمائی تھی، اور یہ سنتے ہی وہ پیدل اور سوار ہم تینوں کی طرف دوڑ پڑے تھے کہ ہمیں خبر پہنچائیں۔ ایک صاحب تو اپنے گھوڑے پر سوار میری طرف خوشخبری لیے ہوئے آ رہے تھے، لیکن اسلم کے ایک صاحب نے دوڑ کر پہاڑ پر چڑھ کر بآواز بلند میرا نام لے کر مجھے خوشخبری پہنچائی۔ سوار سے پہلے ان کی آواز میرے کان میں آ گئی۔ جب یہ صاحب میرے پاس پہنچے تو میں نے اپنے پہنے ہوئے دونوں کپڑے انہیں بطور انعام دے دیے۔ واللہ اس دن میرے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا، 2 کپڑے میں نے ادھار لیے، پہنے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے گھر سے نکلا۔ راستے میں جوک در جوک لوگ مجھ سے ملنے لگے اور میری توبہ کی بشارت اور مبارکباد دینے لگے، اور کعب رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ کا تمہاری توبہ کو قبول فرما لینا، تمہیں مبارک ہو۔ میں جب مسجد میں پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور دیگر صحابہ بھی حاضر تھے۔ مجھے دیکھتے ہی حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور دوڑتے ہوئے آگے بڑھ کر مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے مبارکباد دی۔ مہاجرین میں سوائے آپ کے اور کوئی صاحب کھڑے نہیں ہوئے تھے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ حضرت طلحہ کی اس محبت کو ہمیشہ ہی اپنے دل میں لیے رہے۔ جب میں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا، اس وقت آپ کے چہرے مبارک کی رگیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا کعب، تم پر تمہاری پیدائش سے لے کر آج تک ایسا خوشی کا دن کوئی نہیں گزرا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، یہ خوشخبری آپ کی طرف سے ہے یا اللہ عز و جل کی جانب سے؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشی ہوتی تو آپ کا چہرہ چاند کے ٹکڑے کی مانند چمکنے لگ جاتا تھا اور ہر شخص چہرے کو دیکھتے ہی پہچان لیا کرتا تھا۔ میں نے آپ کے پاس بیٹھ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نظر مانی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے تو میں سب مال اللہ کے نام پر صدقہ کر دوں، یہ اس کے رسول کے سپرد ہے۔ آپ نے فرمایا تھوڑا بہت مال اپنے پاس رکھ لو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا اچھا، جو حصہ خیبر میں میرا ہے وہ تو میں رکھوں گا، باقی اللہ کے لیے خیرات ہے۔ یا رسول اللہ، میری نجات کا ذریعہ میرا سچ بولنا ہے۔ میں نے یہ بھی نظر مانی ہے کہ باقی زندگی میں سوائے سچ کے کوئی کلمہ زبان سے نہیں نکالوں گا۔ میرا ایمان ہے کہ سچ کی وجہ سے جو نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی وہ کسی مسلمان کو نہیں ملی۔ اس وقت سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور جو عمر باقی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے یہی امید ہے۔ اللہ رب العزت نے لقد تاب اللہ سے لے کر کہ اللہ نے توبہ قبول کر لی، لقد تاب اللہ سے لے کر
یہاں تک کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی آیت نمبر 117، 118 اور 119، یہ جو ہیں 3 آیات نازل کر کے ان لوگوں کو فتح توبہ کی خوشخبری سنا دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ان سے راضی ہو جائیں اور ان کے لیے استغفار بھی کریں، اور ان کی سچائی کی وجہ سے اللہ نے لوگوں سے کہا کہ آپ بھی ہمیشہ ہی سچ بولیں۔ تو یہ ہے حضرت کعب بن مالک کا واقعہ، جن سے یہ غلطی ہوئی جہاد میں پیچھے رہنے کی، اور انہوں نے کیسے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ باقی جو مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ ہیں، ان کی بھی اسی طرح سے، ان کو بھی اللہ پاک نے سچ بولنے کی وجہ سے ان کی بھی توبہ قبول کی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کر اور مذاق میں بھی کسی حالت میں بھی جھوٹ انسان کے لائق نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہی آیت کا حوالہ دیتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھی بن جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کیا اب تمہارے پاس کسی کے لیے کوئی رخصت ہے جھوٹ بولنے کی، کوئی گنجائش ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سچوں کو جو کہا ہے، سچوں سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے صحاب رضی اللہ عنہم ہیں، اور ابو بکر، عمر اور ان کے ساتھی رضی اللہ عنہم ہیں۔ تو اگر تم سچوں کا ساتھی بننا چاہتے ہو تو دنیا میں بے رغبت ہو کر رہو۔ ایک بات میں نے کل بھی آپ کو بتائی تھی کہ یہ جو مجاہدین گئے تھے غزوہ تبوک میں، ان کے کیا حالات تھے، کیونکہ ہم تو کتابوں میں بس پڑھ لیتے ہیں کہ غزوہ تبوک ہوا اور ایسا ہوا ویسا ہوا، لیکن جن کٹھن حالات میں یہ گئے تھے، جو اللہ نے جہاد جب فرض کیا تھا تو وہ ان کے ایمان کو جانچنے کا ایک پیمانہ تھا۔ حالات جو اتنے کٹھن تھے کہ گرمی کا موسم تھا، قحط سالی تھی، کھانے پینے کی کمی تھی، راستوں میں پانی نہیں تھا، 800 میل کا سفر تھا، سامان رسد کی یعنی کھانے پینے کے سامان کی اتنی کمی تھی کہ 2 آدمیوں میں ایک کھجور بانٹی جاتی تھی، اور جب یہ بھی ختم ہو گئی، کھجوریں بھی ختم ہو گئیں، پھر کیا ہوا، ایک کھجور ایک پوری جماعت کو دی جاتی تھی، یہ چوس کر اگلے کو دیتا اور وہ چوس کر اسے اگلے کو دیتا اور اوپر سے پانی پی لیتا۔ پھر اللہ پاک نے اپنی ان پر رحمت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس سختی کے بارے میں بتایا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق بتاتے ہیں کہ وہ ایسا سخت زمانہ تھا، ایک منزل میں تو پیاس کے مارے ہماری گردنیں ٹوٹنے لگی تھیں، یہاں تک کہ اپنے اونٹوں کو ذبح کر کے ان کی اوجڑی نچوڑ کر اس پانی کو پیتے اور پھر اسے اپنے کلیجے سے لگا لیتے کہ ٹھنڈک ملے۔ اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی دعاؤں کو ہمیشہ ہی قبول کیا ہے، آپ اب بھی دعا کیجئے، اللہ قبول فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پانی کا انتظام کر دے۔ صحرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اسی وقت آسمان پر ابر چھا گیا اور برسنے لگا، اور خوب برسا، جس کے پاس جتنے برتن تھے سب بھر لیے گئے۔ پھر بارش رک گئی، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ لشکر کے احاطے کے باہر، جس جگہ لشکر تھا رکا ہوا، اس کے احاطے کے باہر ایک قطرہ بھی کہیں نہیں برسا، صرف اسی لشکر پر ہی بارش اللہ نے برسائی۔ تو پس اس جہاد میں جنہوں نے روپے پیسے سے، سواری سے، خوراک سے، رسد سے، ہتھیار وغیرہ سے، پانی وغیرہ سے، جس نے بھی کسی طرح بھی مومنوں کی مدد کی تھی، ان کی فضیلت اور برتری اللہ پاک نے یہاں بیان کر دی، اور اللہ پاک نے بتایا کہ مشقت، شدت، بھوک کی پیاس نے دلوں کو دہلا دیا تھا، مسلمان جھنجھوڑ دیے گئے تھے، لیکن پھر اللہ پاک نے انہیں سنبھال لیا اور اپنی طرف جھکا لیا اور ثابت قدمی عطا فرمائی، اور خود اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہو گیا۔ تو یہ جہاد کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ جو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ دشت تو دشت ہیں، صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو مسلمانوں نے کبھی بھی جہاد سے جی نہیں چرایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب مسلمان جہاد سے جی چرائیں گے تب وہ مغلوب ہو جائیں گے، تب دوسری قومیں ان پر غالب آ جائیں گی۔ تو یہاں پر یہ سورہ توبہ جو ہے یہ جہاد کی اہمیت کو بہت اچھے طریقے سے بتا دیتی ہے۔ اگر کسی کے دل میں کوئی شک ہو کہ جی اب تو جہاد موقوف ہو گیا ہے، اب تو جو ہے امن کا زمانہ ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ سارے شکوک و شبہات شیطان ڈالتا ہے، اگر آج جہاد کو جاری کر دیں مسلمانوں کو ابھی اللہ پاک غلبہ عطا فرما دیں گے۔ جہاد افغانستان اس بارے کی کھلی مثال ہے، ہماری آنکھوں دیکھی آج کے دور کی مثال ہے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں آیت نمبر 120،
مدینہ کے باشندوں اور اس کے ارد گرد کے دیہات میں رہنے والوں کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ اللہ کے رسول کا ساتھ دینے سے پیچھے رہیں، اور نہ یہ جائز تھا کہ وہ اپنی جان پیاری سمجھ کر ان کی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے بے فکر ہو کر بیٹھ جائیں، اپنی جانوں کی پرواہ کر لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے فکر ہو کر بیٹھ جائیں۔ یہ اس لیے کہ ان مجاہدین کو جب کبھی اللہ کے راستے میں پیاس لگتی ہے یا تھکن ہوتی ہے یا بھوک ستاتی ہے یا وہ کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں جو کافروں کو گھٹن میں ڈالے یا دشمن کے مقابلے میں کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں، تو ان کے اعمال نامے میں ہر وقت کے ایسے کاموں میں سے ایک نیک عمل ضرور لکھا جاتا ہے۔ یقین جانو اللہ نیک لوگوں کے عمل کو بیکار نہیں جانے دیتا، نیز جو کچھ اللہ کے راستے میں یہ خرچ کرتے ہیں چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اور جس کسی وادی کو وہ پار کرتے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال میں نیکی کے طور پر لکھ لیتا ہے، تاکہ اللہ انہیں ایسے ہر عمل پر جزا دے جو ان کے بہترین اعمال کے لیے مقرر ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ سب کے سب جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں، لہٰذا ایسا کیوں نہ ہو کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک گروہ نکلا کرے تاکہ جو لوگ جہاد میں نہ گئے ہوں وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے محنت کریں، اور جب ان کی قوم کے لوگ جو جہاد میں گئے ہیں ان کے پاس واپس آئیں تو یہ ان کو متنبہ کریں تاکہ وہ گناہوں سے بچ کر رہیں۔ یعنی بڑا حصہ سورہ توبہ کا تو یہی ہے کہ جنہوں نے جہاد میں نہیں گئے تو ان کے لیے سرزنش آئی ہے اور تنبیہ آئی ہے۔ یہاں پر روایات میں آتا ہے کہ ان آیات کو سن کر صحابہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ آئندہ جو بھی جہاد ہوگا وہ سب کے سب جایا کریں گے۔ تو پھر اللہ پاک نے یہ آیت نازل کی کہ ایک جماعت جو پیچھے رہے گی، یعنی موقع محل کی مناسبت سے ہے نا، اس وقت تو اب جہاد فرض کر دیا تھا، لیکن بعض صورتیں ایسی بھی ہوں گی آئندہ کے لیے کہ وہاں پر سارے لوگ نہیں جائیں گے، ایک جماعت جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک جماعت ہمیشہ تیار رہے، اور جو پیچھے رہیں گے لوگ وہ کیا کریں گے، وہ دین کا علم حاصل کریں گے، پھر جب یہ لوگ آئیں گے مجاہدین جہاد سے واپس آئیں گے تو یہ ان کو دین سکھائیں گے۔ تو یہ بات اللہ پاک نے بتانے کے بعد اب جہاد کو فرض کفایہ کر دیا کہ جہاد اب یہ فرض کفایہ ہے کہ اگر ہر بڑی جماعت کے کچھ لوگ جہاد کے لیے چلے جایا کریں تو سب کی طرف سے یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ اور ضروری ہے کہ جہاد امت مسلمہ کی ضرورت ہے تو ایک جماعت ہمیشہ ہی تیار رہے، اسی لیے افواج جو ہیں وہ ایک حصہ ہر قوم کا ایک حصہ ہوتا ہے جو افواج کے لیے مختص ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ ذمہ داری لیتے ہیں حفاظت کی، تو باقی لوگ جو ہیں دوسرے کاموں میں مشغول رہتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے آیت نمبر 123 میں فرمایا، اے ایمان والو ان کافروں سے لڑو جو تم سے قریب ہیں، ہونا یہ چاہیے کہ تمہارے اندر سختی محسوس کریں، یعنی تم لوگ کافروں کے مقابلے میں سختی دکھاؤ، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، کافر تمہیں نرم نہ دیکھیں کہ تم نرم ہو تو وہ تم پر حملہ کر لیں، تمہارا ایسا روب ہونا چاہیے، ایسی سختی ہونی چاہیے۔ کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر۔ کافروں کو کے اوپر سختی کا کہا ہے نا کہ جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ جو ہے ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ حق و باطل کا جب مارکا آئے گا تو مومن لوہے کی طرح کا سخت ہوگا، لیکن اپنے ساتھیوں میں بیٹھا ہوگا مومنین میں تو ریشم کی طرح نرم ہوگا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو یہ منافقین میں سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا۔ اب جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو واقعی ایمان لائے ہیں، ان کے ایمان میں تو اس صورت نے واقعی اضافہ کیا ہے اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ یعنی منافقین جو تھے وہ کہتے تھے کہ کس کس کے ایمان میں اضافہ ہوگا، کیونکہ قرآن پاک کہتا ہے نا کہ مومنوں کے ایمان بڑھ جاتے ہیں جب اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، تو یہ ایک طرح سے نا مذاق کرتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ مومنوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو واقعی ایمان لائے ہیں تو اس صورت نے تو واقعی ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا اور وہ اس پر خوش بھی ہیں۔ رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے تو اس صورت نے ان کی گندگی میں کچھ اور گندگی کا اضافہ کر دیا۔ یعنی روگ کن کے دلوں میں کفر اور نفاق جو ہے یہ ایک طرح کا روگ ہے، بیماری ہے دلوں کی جو کافروں اور منافقوں کے دل میں ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کی گندگی میں پہلے یہ گندے لوگ تھے، ان کی گندگی میں اور اضافہ ہو گیا اور ان کی موت بھی کفر ہی کی حالت میں آتی ہے۔
کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ وہ ہر سال 1-2 مرتبہ کسی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں؟ یعنی کوئی نہ کوئی تو آزمائش آتی رہتی ہے، کبھی کسی کا راز کھل جاتا ہے، کبھی ان کے خلاف جنگ کرنی ہوتی ہے، کبھی ان کو کوئی اور مصیبت پیش آ جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، فقر و فاقہ آ جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب ہی دیتے ہیں۔ تو کیا یہ پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور کوئی سبق حاصل نہیں کرتے؟ اور جب کبھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور اشاروں میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کیا کوئی تمہیں دیکھ تو نہیں رہا، پھر وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کا دل پھیر دیا ہے کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ اب یہ آخری آیات ہیں سورہ توبہ کی۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، تحقیق تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے جو تم ہی میں سے ہے، جس کو تمہاری ہر تکلیف بہت گراں معلوم ہوتی ہے، جسے تمہاری بھلائی کی دھن لگی ہوئی ہے، اور جو مومنوں کے لیے انتہائی شفیق ہیں۔ پس اگر یہ منہ موڑ لیں تو پس کہہ دو کہ مجھے تو اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ سورہ توبہ کی یہ جو 2 آخری آیات ہیں، ایک طرح سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ والی آیت ہے، یہ ایک طرح سے درود شریف کا درجہ رکھتی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہے۔ اور ان آیات میں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذکر کیا کہ وہ مومنوں کے حق میں اتنے حریص، کہتے ہیں نا کہ لالچی، ایسا حرص ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ یہ بس مجھے ہی مل جائے چیز۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے بارے میں حریص ہیں کس بات میں، کہ ان کو یہی لالچ ہے، ان کو یہی خواہش رہتی ہر وقت کہ میرے ماننے والے، میری امتی جو ہیں، ان پر اللہ کی رحمت ہو جائے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی تنگی والا معاملہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشقت میں پڑ جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے ہیں کہ میری امت پر کوئی مشقت نہ آ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنی امت کے لیے اللہ پاک سے دعائیں مانگی، اور ان دعاؤں میں جو 4 دعائیں آپ نے مانگی، ان 4 میں سے 2 تو اللہ نے قبول کر لیں۔ ایک یہ تھی کہ میری امت کو اس طریقے سے آسمان سے پتھروں کی بارش برسا کر کہ کسی گناہ پر ہلاک نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ اور ایک یہ کہ پوری قوم، جیسے پچھلی قومیں ایک ہی وقت میں ملیا میٹ کر دی گئی تھیں، ایسے نہ ہو کہ میری پوری کی پوری امت ایک ہی وقت میں مٹا ڈالی جائے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قبول کر لی۔ باقی دوسری 2 دعائیں کہ شفاعت کا بارے میں اور دوسرے بخشش کے بارے میں، وہ اللہ پاک نے کہا کہ قیامت میں اس کا فیصلہ ہوگا۔ تو یہ آخری آیت میں اللہ پاک نے فرما دیا کہ آپ تو بہت رؤوف ہیں، رحیم ہیں۔ اب دیکھیے، رؤوف اور رحیم اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں، لیکن اللہ پاک نے یہ صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہیں کہ ان کے لیے بھی رؤوف کا لفظ بولا اور رحیم کا لفظ بولا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات میں سے عطا کیا ہے۔ اگر بعد میں بھی پھر بھی لوگ پھر جائیں، اتنی رحیمیت کے بعد بھی، اتنی محبت کے بعد بھی اگر کوئی لوگ پھر جائیں، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر آپ ان سے کہہ دیں کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، اور وہی میرا معبود ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہ 2 آیات کی فضیلت جو ہے اتنی زیادہ آتی ہے کہ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص صبح شام حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم کو 7 مرتبہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس سے زیادہ بھی پڑھ لے، اور اگر اس نے دل سے بھی نہیں پڑھا، بس اوپر سے ہی پڑھ لیا، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ آیات جو ہے وہ کافی کر دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ سورہ توبہ ہماری ختم ہوئی۔ اللہ پاک ہمیں اس سورہ کے جو مضامین ہیں، جو اس کے اسباق ہیں، ان سے اللہ پاک ہمیں فیض اٹھانے کی اور ان سے اپنے دلوں میں ان کو اتارنے کی، اپنے اعمال میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔